کہتا تو حق ہے لیکن اکیلا ہے، طریقہ صحیح نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ احمد کہتا تو سچ ہے لیکن اکیلا ہے، تیرا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ بھئی کیا طریقہ ہے؟ احمد نے بھی کہا چلو مجھے بتائی دو۔ انہوں نے کہا طریقہ یہ ہے کہ اب ان کی مانو، حکمرانوں کی اب ان کی مان لو، اس لیے کہ جان بچانا ضروری ہے۔ یہ بھی تو فتوے ہوتے ہیں نا، جان بچانا ضروری ہے۔ احمد نے عجیب جملہ کہا، اس نے کہا حکمران علماء کرام، یہ ان مولویوں کی بات ہے یہاں نہیں جن کے لیے انہوں نے کہا تھا، کہا علماء کرام تمہارے جبے کبے دستاریں عظمتیں تمہیں مبارک، لیکن یاد رکھو ہمیں مصلحت آمیزی سکھانے والوں، ہمیں مصلحت کے سبق دینے والوں، ہمیں اکیلا کہنے والوں، تمہیں جان کی پڑی ہے۔ میرے نزدیک ایمان بچانا ضروری ہے، قرآن بچانا۔ تاریخ گواہ ہے۔ ان مولویوں میں سے کسی نے کہا یہ کوئی عزت ہے کہ مار کھا رہے؟ تو امام نے کیا جواب دیا تھا؟ امام نے کہا ظالم، تجھے غلط فہمی ہے کہ شاید تجھے نشست مل جائے، تو قیادت سنبھال لے، تو لیڈرشپ پہ آ جائے، تو بڑا قائد بن جائے گا، یہ تجھے غلط فہمی ہے۔ عظمت اس کا نام نہیں، عظمتوں کے فیصلے جنازے کرتے ہیں۔ پوچھو تاریخ سے، احمد ابن حنبل کا جنازہ اٹھا، اکیلے آدمی کا جنازہ جب سامنے آیا، 20 لاکھ آدمی، اس دور کی بات ہے جب میڈیا کا دور نہیں تھا، اس دور کی بات ہے جب ذرائع ابلاغ نہیں تھے، اس دور کی بات ہے جب نشریاتی ادارے نہیں تھے، اس دور کی بات ہے جب ریڈیو ٹی وی اخبارات کا زمانہ نہیں تھا۔ اکیلا آدمی لاکھوں کے مقابلے میں جب اس کی میت سامنے آئی، 20 لاکھ آدمی، امام کا جنازہ پڑھنے والا تھا، وہ لوگ ابھی دور تھے جو جنازے میں پہنچ نہیں سکے، جو غائب تھے، 20 لاکھ غیر مسلم ہندو اور سکھ احمد ابن حنبل کے جنازے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ عظمت ان کے حصے میں آتی ہے، جنازے عظمتوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ وہ لک تک صحرا، وہ رجحان سے 20-25 کلومیٹر دور، کشمیر سے 20-25 کلومیٹر دور، مولانا اس علاقے کے بیتاج بادشاہ بیٹھے ہیں، مولانا سیف الرحمان صاحب۔ ان لوگوں سے پوچھے، حضرت مفتی صاحب اپنی پوری جماعت سمیت، یہ مولانا نسیم اور دیگر حضرات، یہ قراء اور اساتذہ، وہ اس میت میں جنازے پہ پہنچے۔ ایک دن ایک رات پہلے پہنچ گئے تھے، جہاں پانی نہیں تھا، جہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، جہاں رہائش کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ رات کو اگر بات چلے تو سوائے مٹی اور دھول کے وہاں کچھ نہیں، لیکن دنیا کہاں سے آئی، لوگ کہاں سے آئے، مجمع کہاں سے آیا؟ اتنا بڑا اتحام تھا، اتنا بڑا رش تھا جس کی انتہا نہ تھی۔ بلکہ ان لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس وقت کیفیت یہ تھی، 4 دن کے بعد جب غازی کو تبوت سے باہر نکالا گیا، خون رس رہا تھا، چل رہا تھا، سیکورٹی کے اہلکار، پولیس کے سپاہی اپنے جیبی مال دے کے کہتے تھے خدا کے لیے خون ہمیں لگا کے دو، یہ خون ہم اپنے پاس سعادت سمجھ کے رکھیں گے۔ اللہ تیری تقدیر کے سب کے جاؤں، کیسا بے نیاز رب ہے۔ اس جنازے میں کوئی قداور شریک نہیں ہوا، کوئی بڑا لیڈر نہیں گیا، کوئی پلیڈر نہیں گیا۔ رب چاہتے ہی ایسے تھے کہ یہ نہ آئے جنازے میں وہ آئے جن کو ان کے ساتھ ہمدردی۔ تکبیر، شہدائے اسلام، شہدائے اسلام، شہدائے لال مسجد، حضرت مولانا غازی عبدالرشید شہید، مدارس عربیہ۔ میت جب قبر میں دفن کی گئی، اتنا بڑا اتحام تھا، لوگ آ رہے تھے، 3 دفعہ قبر سے باہر نکالا گیا کہ لوگ زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ جس ساتھی نے آخر میں اتارا ہے کہ آخری دیدار کے لیے چہرے سے کپڑا ہٹایا، غازی کے لبوں پہ مسکراہٹ شروع ہوئی۔ تدفین کے بعد سے لے کر کل کی خبریں اخبار میں، آج 25-30 دن ہونے والے ہیں اس کی شہادت کو، ابھی تک اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں جس وقت گیا تھا، 1 ہفتہ گزرنے کے بعد علماء کے کلمہ چوڑا وقت میرے ساتھ تھا، جب ہم وہاں پر گئے جو یہ ہوا چلتی تھی، پورا ماحول معطر ہو جاتا تھا، مہک اٹھتی تھی۔ رب عظمتیں بتاتا ہے کہ اکیلا ہو، طاقت کے سامنے ڈٹ جائے، خدا زندگی دے تو عزت کی دیتا ہے، شہادت دے تو عظمت کی دیتا ہے۔ باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ آج رات عشاء کے بعد
اسی نشست پہ جہاں میں بیٹھا ہوں ہمارے مرشد استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھائیں گے، سبق دیں گے۔ یہ بخاری کون تھا؟ علماء سے پوچھو۔ 7.5 لاکھ حدیث کے ذخیرے سے چھانٹ کر جس نے 7,500 حدیث کے ذخیرہ جمع کیا اور اپنے سے اللہ کے محبوب تک پوری سند بیان کی، اور ایسے نہیں ہر حدیث کو لکھنے کے لیے مفتی صاحب سے پوچھے، کتابوں میں لکھا ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے، غسل کرتے تھے، کپڑے تبدیل کرتے تھے، پھر بیٹھ کر حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ اتنا بڑا آدمی آخر میں اکیلا، آخر میں بخاری تنہا ہے۔ حاکم کہتا ہے میری بات مان، میرے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے آ۔ امام نے کہا یہ دنیا کے نظام ہوتے ہیں کہ بڑوں کے لیے سکول اور ہیں، چھوٹوں کے لیے اور ہیں۔ دین کے نظام میں حاکم ہو محکوم ہو ایک ہی چٹائی پہ بیٹھے گا، یہاں پڑھاؤ۔ اس نے کہا مولوی بات نہیں مانتا پھانسی پہ لٹکا دوں گا۔ امام نے کہا دین کو تیرے سامنے جھکانا نہیں چاہتا، دین کو سر بلند رکھنا چاہتا۔ بادشاہ وہ کچھ شریف ہوگا، اس نے کہا چلو میں اتنی لچک پیدا کرتا ہوں، یہاں تو کوئی لچک نہیں تھی، اس نے کہا میں اتنی لچک پیدا کرتا ہوں میرے بیٹے تیرے پاس آ جائیں گے، غریبوں کے ساتھ نہ پڑھانا، اکیلا پڑھانا۔ امام نے کہا جو حق پہ ہوتا ہے اس میں لچک نہیں ہوتی۔ وہ آخر وقت تک اپنی بات کہتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کٹھے بیٹھے، تنہا بھی بٹھاؤں گا۔ اس نے کہا ملک بدر کر دوں گا۔ اس نے کہا ملک سے نکل تو جاؤں گا لیکن قرآن کو نہیں جھکاؤں گا، نبی کی سنت کو نہیں جھکاؤں گا۔ آج علماء سے پوچھنا، امام بخاری کے حالات میں لکھا ہے رمضان المبارک کی آخری تاریخ تھی، حاکم نے وطن سے بے وطن کر دیا، باہر نکلے ہیں، عجیب کیفیت تھی، اللہ سے دعا مانگی، مولا جتنی تیرے دین کی خدمت کر سکتا تھا میں نے کر دی ہے، لیکن عرش والا اب اس زمین پہ جینا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے، اب مجھے سنبھال لے۔ رات کو بخاری کا انتقال ہوتا ہے، صبح عیدگاہ کے اجتماع میں دنیا عید پڑھنے کے لیے اکٹھی تھی، سامنے امام بخاری کی میت رکھی تھی۔ ایک جب طاقت کے مقابلے میں ڈٹا، رب نے عظمت کی وہ دی، جب جنازہ اتارا گیا، لاش کو رکھا گیا تو کئی سال تک جنت کی خوشبو آتی رہی۔ پھر جو بندیوں تمہارا مقدر ہے، یا بخاری کی قبر سے خوشبو آئی ہے، یا قطب الارشاد امام الاولیاء احمد علی لاہوری جو اکیلے ہی تھا 40 سال تک قرآن کا درس دیا، برف کی سلوں پر لٹا دیتے تھے، سینے پہ بھی برف کے بلاک رکھ دیتے تھے، جسم ٹھنڈا ہوتا اٹھا کے دھوپ پہ ڈالتے، جب ہوش آتا پوچھتے احمد علی کیا حال ہے، تو لاہوری کہتا تھا جان تو ٹھنڈی ہوئی ہے، ایمان کی قوت میں اضافہ آیا ہے۔ جب ایک طاقت کے مقابلے میں ڈٹا ہے، بخاری کو لاہوری کو قبر میں اتارا گیا، 6 مہینے تک جنت کی خوشبو آتی رہی۔ یہ میرے اکابر کا حصہ ہے، مولانا فقیر اللہ صاحبال کے محتمم جامعہ رشیدیہ والے، ان کی قبر سے خوشبو آئی، شیخ موسیٰ کی قبر سے خوشبو آئی، شہید اسلام مولانا عبداللہ شہید کی قبر سے خوشبو آئی۔ یا پھر آج مجاہدوں تمہارا سرخیل، تمہارا مقتدا، تمہارا پیشوا، تمہارا رہنما، اور اس وقت پوری امت پر احسان کر کے جانے والا غازی عبد الرشید ہے جس کی قبر سے اب بھی خوشبو آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، شہدائے اسلام، شہدائے اسلام، میں تھوڑا سا شہدائے مسجد۔ توجہ کرو تو میں بات کو سمیٹ کر قریب لے آتا ہوں۔ میں نے موضوع یہ شروع کیا تھا کہ جو نبی کے جتنا قریب اس پہ آزمائش اتنی، اور پھر وہ قریب اگر ایک ہی ہو تو عظمت بڑی، ایک ہو تو عظمت، سارے بولو عظمت۔ اب ذرا توجہ کرو، میں وائز آدمی ہوں، 20-25 سال اسی میں گزر گئے، تو تقریر میں باتیں چنتا رہتا ہوں، نوٹ کرتا رہتا ہوں، پھر وہ نقطے بنا بنا کے لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں۔ تو میں اپنے اکابر کی تاریخ پہ ایک بات کہا کرتا تھا کہ اللہ نے ان آخر والوں کو پہلوں سے بڑی نسبتیں دی، اور اس پر میں بڑی باتیں سناتا تھا، تفصیل میں تو نہیں جاتا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ آخر امت میں، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کو اجر پہلوں جیسا ملے گا، لہم مثل اجر اولہم۔ صحابہ نے پوچھا محبوب کیا کریں گے؟ فرمایا وہ 3 کام کریں گے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور فتنوں کے ساتھ قتال کریں گے۔ یقاتلون، وہاں یہ نہیں ہے کہ فتنوں سے مصالحت کریں گے، وہاں یہ بھی نہیں ہے کہ فتنوں سے بیٹھ کے مذاکرات کریں گے، وہاں یہ